اللہ پاک نے اس امت کو بہت بڑا انعام دیا. فرمایا اگلی امتوں کو ذمہ ایمان اور عبادت تھی، اس کو اللہ پاک نے ایمان عبادت کے ساتھ دعوت والی محنت بھی دی ہے. تو محترم بھائیو، جب تک امت ذمہ داری پر تھی، محنت پر تھی، مقصد پر تھی اور نقل و حرکت عالم کے اندر پھر رہی تھی، دعوت کی نسبت سے دنیا کے اندر پھر رہے تھے، مسلمان دعوت دے رہے تھے، مسلمانوں کی زندگی میں پورا دین تھا. ہاں، سارے مستحبات، سنت، واجبات، فرائض زندہ تھے، عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے سب دیندار تھے، اور دین پھیل رہا تھا. ملکوں کے ملک اسلام میں آ رہے تھے، فوجوں کی فوجیں اور خاندان قبیلے اسلام میں آ رہے تھے، اور اللہ کی مدد، نصرت، قدرت امت کے ساتھ تھی. ابھی فرما رہے تھے پھر صاحب مشرے میں کہ بعد میں پھر امت میں جو نا محنت میں کمی آئی. عبادت تو تھی، دین تو پورا تھا، لیکن محنت میں کمی آئی، دعوت میں کمی آئی، نقل و حرکت میں کمی آئی، ہجرت نصرت میں کمی آئی. تو پھر کیا ہوا کہ دین زندگیوں سے نکلنا شروع ہو گیا، زندگیوں سے دین نکلنا شروع ہو گیا. پھر ایمان کی وسعت نہیں رہی، یقین کی وسعت نہیں رہی، پھر دین زندگی سے نکلنے لگا. مستحبات چھوٹے، سنتیں چھوٹی، فرائض چھوٹے، یہاں تک کہ پھر مسلمانوں کی اولاد غیر مسلم ہوئی. ابھی فرما رہے تھے کہ ہندوؤں کے ملک کولمبیا وغیرہ کے یہاں کے سارے مسلمانوں کی اولاد تھی، عربوں کی اولاد، لیکن اب وہاں بہت تھوڑے مسلمان. تو محترم بھائیو، جیسے کہ زراعت کی محنت ہوتی ہے ذمہ داری کی، تو پھل سبزیاں گھروں میں، منڈی میں، بازاروں میں ہر بندے کو میسر ہوتی ہے. کارخانوں میں محنت ہوتی ہے تو کپڑے، چپل، برتن ہر بندے کو ہر گھر میں، ہر مارکیٹ میں. جب کسی چیز کی محنت چھوٹتی ہے تو وہ چیز وجود سے، اس چیز کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو محنت ہوتی رہی، دین دنیا میں پھیلتا رہا، مسلمان دین پر تھے، غیر مسلم اسلام میں آتے رہے، اور امت مقصد پر تھی تو امت کے ساتھ اللہ کی مدد، قدرت، اللہ کے خزانے تھے. ہاں، پورے عالم کے اندر مسلمانوں کا ایک فرمایا کہ ملک غیر مسلموں کے تھے لیکن قانون مسلمانوں کا چلتا تھا، اور نا غیر مسلم کماتے تھے، مسلمان کھا رہے تھے. مسلمان امام تھے، غیر مسلم ان کے غلام تھے، کہ امت مقصد پہ تھی، دین پہ، دین کی محنت پر تھی. تو محترم بھائیو، بعد میں پھر محنت میں کمی، کمزوری آئی، تو پھر ہم سنتے رہتے کارگزاری ملکوں کے حوال، اپنے ملک کے حالات، اپنے علاقے کے حال، مسلمان کا کیا. اب محترم بھائیو، پھر سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورا دین ساری امت میں زندہ ہو، مسلمان پورے دین پہ آ جائیں، غیر مسلم اسلام میں، اس کے لیے وہی محنت ہے، صحابہ اور نبی والی محنت، صحابہ والی محنت اور صحابہ اور نبی کی ترتیب. محنت پہلے، محنت زندہ ہوگی. مسلمان محنت پہ آئیں گے تو محترم بھائیو دنیا میں دین عام ہوگا، مسلمان دیندار بنیں گے، تقوی والے، حیا والے، اخلاق والے، پردے والے، امانت دار، دیانت دار مسلمان پورے دین پہ آئیں گے اور غیروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنیں گے. ہاں، مسلمان محنت پہ آئیں گے تو محترم بھائی مسلمانوں کی زندگی میں دین آئے گا، عالم بنے گی، حافظ بنے گی، مسجد مدرسے وجود میں آئیں گے. محنت فرمائے پہلے محنت زندہ ہوگی اور امت کے ساتھ اللہ کی مدد، نصرت، قدرت ہو جائے گی اگر امت مقصد پہ آ گئی، محنت پہ آ گئی. تو محترم بھائیو، اب پھر سے اس بات کی محنت ہو رہی ہے اپنے ملک کے اندر، پورے عالم کے اندر الحمدللہ جماعتوں کی نقل حرکت ہے. اب اس ساری محنت کا مقصد کہ مسلمان محنت پہ آ جائے. فرمایا اب تو محنت کے لیے محنت ہو رہی ہے، محنت کو زندہ کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے. اب مسلمانوں پر محنت ہے کہ مسلمان نبی علیہ السلام والے کام والے بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد فکر والے بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ ہر مسلمان کے اندر آ جائے کہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے، انسان جہنم سے بچ جائے، دین دنیا میں عام ہو جائے، میرا جان مال سب کچھ لگ جائے. یہ صحابہ کا جذبہ، یہ نبیوں کا جذبہ. تو امت کو محنت پہ لانے کے لیے ساری نقل و حرکت ہے. الحمدللہ اس کے لیے جماعتیں پھرتی ہیں اپنے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر. اسی فکر میں الحمدللہ ہماری جماعت بنی. دیکھو، انسان جب نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، پھر اللہ پاک اللہ کی طرف سے قبولیت آتی ہے، پھر اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. کام نبیوں والا کام ہے، ہم کمزور ہیں، لیکن انسان نیت کر کے اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، روزے رکھتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک انسان کو قبول کر لیتا ہے. اور جب قبولیت آ جاتی ہے پھر اللہ سارے اسباب اپنی قدرت سے مہیا کر دیتا ہے. تو ہماری جماعت الحمدللہ یہ بما کے علاقہ ہے، ہندکو والے لوگ، کمزور لوگ، ان پڑھ لوگ، ساتھی نے نیت ارادی کی، پہلے اپنے مشورے میں، اپنے گشتوں میں ارادی کرتے رہے. پھر ہم مرکز میں الحمدللہ حضرات کے سامنے تفقد ہوا، رائے میں تفقد ہوا، پھر حضرات نے، رائے والے نے الحمدللہ دعائیں کی، علاقے والوں نے فکر کی، الحمدللہ یہاں کے روزانہ جوڑ والوں نے فکر کی. اللہ کی توفیق سے ہماری جماعت بنی الحمدللہ 8 ساتھیوں کی. یوگنڈا کے لیے ہماری تشکیل. تو اللہ پاک نے فضل فرمایا، ہم 25 اپریل سے الحمدللہ ہماری جماعت نکلی ہے، کہ جماعت ہی ہماری الحمدللہ، اور اس مشورے سے اپریل کے مہینے سے
تو راوین کے الحمدللہ وہاں جو وہاں کی ترتیب ہے وہاں کاغذات شعبہ حدود والوں کے سامنے الحمدللہ پیش ہوئے، انہوں نے جماعت کے نمبر وغیرہ لگایا۔ ہمارا وقت شروع ہے 25 اپریل سے، اور پھر ہماری تشکیل ہوئی ضلع کے اعتبار سے الحمدللہ یہاں پاکستان میں میاں چنو میں تشکیل ہوئی 15-16 دن، اور ساہیوال میں، تو وہاں بھی الحمدللہ محنت اللہ کے فضل و احسان سے، پنجاب میں بھی الحمدللہ ماحول اللہ کے فضل سے جہاں علاقے لوگ دین کو سے ناواقف تھے الحمدللہ وہاں دینداری بھی الحمدللہ، نماز روزہ بھی زندہ ہو گیا، اور محنت کے ساتھ بھی الحمدللہ لوگ جڑ گئے، مسجد کے اندر اعمال بھی تھے، اور پرانے ساتھی بھی کچھ نقل و حرکت بھی ہوئی الحمدللہ۔ 4 مہینے چلے کے بعد ہی الحمدللہ جماعت بنی، اور ایک جماعت 7 مہینے کے لیے الحمدللہ بعد میں پھر وہ نکل بھی گئی الحمدللہ۔ اس وقت تو تفقد تیاری ہو رہی تھی، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، انسان محنت کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو پھر چلہ پورا ہونے کے بعد دعا کے بعد ہم کراچی گئے ساتھی، کراچی میں کوئی مہینہ کے قریب ہم نے کام کیا، وہاں بھی الحمدللہ مسجد سے جماعتیں نکلی، ارادے بھی ہوئے، اور پھر ہماری جماعت اللہ کے فضل و احسان سے دعاؤں سے حضرات کی الحمدللہ کراچی سے دبئی گئی، تقریباً 2 گھنٹے کا سفر، دبئی ایئرپورٹ پر بھی کچھ جہاں موقع ملا ساتھیوں نے بات کی، جہاں بھی جتنا ہو سکا، اور دبئی سے پھر جو گھنٹہ تقریباً 5 گھنٹے کا سفر ہے دبئی سے۔ محترم بھائیو، یہ کام بہت بڑا کام، اور اللہ نے اس کام کو قبول کر رکھا ہے، اس لیے جو بھی جاتے ہیں اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ ہم کمزور لوگ، ان پڑھ لوگ ایئرپورٹوں سے جانا اور وہاں کے انتظام اور یہ وہ بہت مشکل، لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہر جگہ اللہ رہبری کرتے ہیں، ہر جگہ اللہ دستگیری فرماتے، مدد فرماتے۔ تو الحمدللہ یوگنڈا پہنچے، وہاں کے ساتھی آئے ہوئے تھے، مرکز گئے، 2-3 دن 4 دن وہاں کے کاغذات وغیرہ وہ ترتیب کرنے کے لیے وہاں رہے ہم، کمپالا میں، کنجانسی مرکز میں۔ ہاں، یوگنڈا میں اکثر ساتھی یہاں گئے ہوں گے، الحمدللہ سفر ہوئے لوگوں کے، پاکستان کی بہت جماعتیں، ہمارے ساتھ بھی 4 جماعتیں گوہاٹ کی چل رہی تھی۔ تو یوگنڈا جو ہے نا یہ چھوٹا سا ملک ہے جس کے اندر تقریباً 4.5 کروڑ آبادی ہے، اور 20% مسلمان ہیں، تقریباً 1 کروڑ سے کوئی اوپر مسلمان، باقی عیسائی ہیں۔ 5 حلقے انہوں نے کام کے اعتبار سے بنا رکھے ہیں۔ کمپالا ان کا مین مرکز ہے، مبالے ہے، اور اس کے ساتھ اروا مرکز ہے، مساکا ہے، جینجا ہے، یہ 5 حلقے ہیں ان کے کام کے اعتبار سے الحمدللہ۔ ہر حلقے میں ہر سال اجتماع ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، تو کم و بیش مجمع ہوتا ہے الحمدللہ، اجتماع میں بھی بڑے اجتماع کے لیے حضرات بھی جاتے ہیں، تو ہر حلقے میں مرکز بھی ہے الحمدللہ، مسجدیں بھی ہیں، پرانے ساتھی بھی ہیں، اللہ کی توفیق سے کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ ہماری تشکیل جو ہے وہ اروا کے حلقے میں ہوئی، جو کمپالا سے تقریباً 600-700 کلومیٹر دور ہے۔ تو کمپالا سے پھر اللہ کے فضل سے ہم گئے اپنی گاڑی کی، اور تقریباً 11 گھنٹے سفر کے بعد ہم جو ہے نا اروا پہنچے۔ اروا میں بھی مرکز ہے، لیکن وہ چھوٹا مرکز ہے، شب جمعہ ہوتے ہیں ان کے 150-200 افراد ہوتے ہیں۔ تو اروا جو ہے نا ایک کمپالا میں مسلمان آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ مسلم آبادی اروا میں ہے، تقریباً بعض علاقوں میں تو 80%، 90% مسلمان آبادی تھی۔ اروا میں ہم نے تو کوئی 10-12 دن کام کیا، اللہ کی توفیق سے نقد جماعتیں بھی نکلی، اپنے سامنے ان کو ہدایات بیان کر کے روانہ کیا، اور کچھ ارادے بھی آئے، ان کا اجتماع ہے دسمبر میں، تو اسے ارادے بھی آئے الحمدللہ، ملاقاتیں ہوتی، پاکستان آنے کے لیے بھی ساتھیوں نے ارادے کی، ملاقاتیں ہوئی۔ اور اروا کے بعد پھر ہماری تشکیل جو آگے اپنا مقام تھا دیہاتوں میں، یمبے، تقریباً 100 کلومیٹر دور گئے ہم، پھر آگے 2-2.5 گھنٹے کی گاڑی میں، چھوٹی گاڑی میں۔ تو یمبے سے ہم نے کام شروع کیا اللہ کے فضل و احسان سے، یمبے میں 10 مسجد میں ہم نے کام کیا، اللہ کی توفیق سے ساتھی ملاقاتیں گشتیں کرتے، روزانہ فجر کے بعد ناشتے سے پہلے 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے بھی گشتیں ہوتی رہی ناشتے سے پہلے، مسلمانوں کے ساتھ ملاقات، دور قریب سب سے الحمدللہ۔ تو نقد جماعت اللہ کے فضل سے ہر مسجد سے جماعتیں نکلی، 3-3 دن کی، ان کو ہدایات سنا کر اپنے سامنے روایت کیا۔ غریب لوگ ہیں، اکثر غربت زیادہ ہے وہاں، کچے گھر ہیں، اور کھانے پینے کا کوئی مستقل انتظام نہیں ہے، کپڑے اور چپل، انتہائی طور پر غربت ہے، کوئی مستقل نظم ان غریبوں کا نہیں ہے۔ کھانے پہ جیسے ہمارے ہاں ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، چائے ہے، اور مغرب کا کھانا ہے، تو وہاں بہت کمزوری ہے، غربت ہے۔ اس کے باوجود جب ہم ترغیب دیتے، تیار ہو جاتے، کوئی کہتا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے،
تو ہم پھر ان کو ترغیب دیتے کہ جو گھر میں آپ کھاتے ہو، جو مکئی کا آٹا ہے، جو بھی ہے وہ لے کر آ جاؤ، تو وہ تیار ہو جاتے۔ اتنی غربت کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود بھی الحمدللہ وہ تیار ہو جاتے۔ تو جماعتوں کو اپنے سامنے ہدایات بیان کر کے روانہ، اور پیدل وہ بیچارے 4-5-7 کلومیٹر جتنے بھی سفر پیدل جاتے، پھر کچھ جماعتوں کی نصرت کا بھی موقع ملا، اور وہاں سے پھر چلے 4 مہینے کی بھی ارادے آتے رہے الحمدللہ۔ پاکستان آنے کا سب کو شوق ہے، جہاں بھی مطالبہ کرو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تیار ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ پھر ہم ان کو ترغیب دیتے کہ آپ کا ارادہ مضبوط کرو، اور اس کے بعد دعائیں کرو، نفلیں پڑھو، روزے رکھو، مسجد کے اعمال میں جڑو، اللہ لے جائے گا۔ ہر ایک کو شوق ہے پاکستان سے، اور محبت کرتے انتہائی پاکستانی جماعتوں سے۔ تو الحمدللہ ہر مسجد میں مقامی اعمال کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اعمال تو تھے، لیکن 5 اعمال کے اعتبار سے مذاکرہ بھی چلتا رہا، گھروں کے اندر ہمارے دعوت کا بھی الحمدللہ بات چلتی رہی، ارادے بھی۔ تو 10 مسجد میں الحمدللہ وہاں ہم نے کام کیا، ہر مسجد سے جماعت نکلی اللہ کی توفیق سے، 9 میں سے نکلی، 1 میں سے مدرسہ تو نہیں نکل سکی۔ ہم ایک مسجد سے دوسری مسجد پیدل جاتے الحمدللہ، 3 4 5 8 کلومیٹر تک بھی، سامان وغیرہ رکشے میں رکھ دیتے اور خود پیدل چلتے۔ اس کا بڑے اثرات ہم نے دیکھے، سورے علاقے والے جہاں جو کوئی دیکھتا کھڑے ہو جاتے اور بڑے متاثر ہوتے پیدل چل رہے۔ اور علاقے والے نے کہا کہ بھئی آپ کی جماعت کے بڑے اثرات ہیں پیدل چلنے کی وجہ سے، بڑے لوگ قریب ہوئے الحمدللہ، جو اپنے بس کے مطابق ان کی نصرت خدمت وہ بھی کرتے رہے۔ تو اللہ کے توفیق سے پھر ہم آگے دوسرے شہر میں کوبوکو، وہ ہماری تشکیل ہوئی، تو وہاں بھی الحمدللہ 10 مسجد میں کام ہوا اللہ کی توفیق سے۔ وہاں سے بھی 10 جماعتیں نقد سامنے سے روزی کی نکلی ہر مسجد سے، اور تقریباً 3-4 جماعتوں نے ارادے کیے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ تاریخوں میں نکلیں گے۔ پھر بعد میں ہم نے معلوم کیا تو نکلی بھی الحمدللہ۔ یومبے سے 4 جماعتیں بن رہی تھی چلنے کی، اور کوبوکو سے 2 جماعتیں نکل گئی، اور باقیوں کے بھی ارادے تھے۔ ایک جماعت ساؤتھ افریقہ کے لیے بنی، وہاں اجتماع تھا، اس موضوع پر چلنے کی جماعت بنی، ہمارے سامنے نکلی اللہ کی توفیق سے الحمدللہ۔ وہاں سے بھی جماعتیں نکلی، خوب نقل و حرکت ہوئی، مقامی نصرت بھی کی الحمدللہ۔ پھر ہم آگے مراچا آئے۔ مراچا ان کا یعنی 2 کی نسبت سے چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے، چھوٹا شہر ہے، وہاں مسلم آبادی بھی کم ہے، تقریباً 60 یا 50% مسلم آبادی ہے، اکثر غیر۔ تو وہاں کچھ مسلمانوں کے پیچھے گشتہ دور دور تک گشتیں کرنا پڑی، یہاں تک کہ ہمارے سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی گشتیں کرتے رہے، 5 گھنٹے یعنی 4-5 کلومیٹر دور دور تک ایک مسلمان، بعض مسلمان بیچارے غیروں کے گھروں میں ایک گھر، اور یہاں تک بھی پورے قبیلے میں ایک ہی مسلمان، باقی سارا قبیلہ غیر مسلم، بچے بھی غیر مسلم، بیوی بھی غیر مسلم۔ تو اللہ کی توفیق سے ملاقاتیں ہوتی رہی، وہاں بھی اللہ کے فضل سے 6 مسجد میں کام ہوا، 6 میں سے 5 جماعتیں نکلی، اور چلے 4 مہینے کے لیے بھی ارادے کیے لوگوں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر واپس ہم اروا آئے، تو اروا میں پھر ہم نے دوبارہ الحمدللہ 6 مسجد میں کام ہوا، نقد سے روزی کی جماعتوں کی نقل حرکت ہوئی، چلے 4 مہینے کے اعتبار سے وصولی ہوئی۔ ایک جماعت 4 مہینے کے لیے نکلی، کچھ پہلے سے ارادے تھی، کچھ ملاقاتیں ہوئیں، تو 4 مہینے کی پوری 10 ساتھیوں کی جماعت نکلی، اور اجتماع کی محنت کے سلسلے میں۔ اور کچھ جماعتیں وہ ارادے کر رہے تھے 1 نومبر سے چلے کے اعتبار سے، یعنی اجتماع کی محنت کے سلسلے میں، اروا کا اجتماع بھی قریب ہے۔ تو محترم بھائیو، جماعت کے نقل و حرکت، جماعتوں کے پھیرنے سے پوری دنیا میں الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ ایک جماعت کے پھیرنے سے ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں لوگوں کو خیر پہنچتی ہے۔ مسلمان ایمان اور اعمال کے اعتبار سے مضبوط ہو جاتے ہیں، تازے ہو جاتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے پکے ہو جاتے ہیں ایمان اسلام، اور غیروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ الحمدللہ جماعتوں کی نقل و حرکت سے پورے عالم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ مسلمان الحمدللہ اپنے دین پہ آ رہے ہیں، نمازوں پہ آ رہے ہیں، اعمال پہ آ رہے ہیں، تقوی پہ آ رہے ہیں، امانتدار دیانتدار بن رہے ہیں، حیا پردہ زندہ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ جماعتوں کے پھرنے سے مسجد، مدرسے، علماء کرام حفاظ بن رہے ہیں، جماعتوں کے پھرنے سے پورے عالم کے اندر ایک انقلاب آ رہا ہے۔ اپنے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جماعتیں پھر رہی ہیں، تو جماعتوں کے پھرنے سے خیر آ رہی ہے۔ نبی والی محنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، صحابہ والی محنت ہے، تو الحمدللہ تھوڑی تھوڑی نقل و حرکت سے پوری دنیا کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ مسلمان جو بیچارے دین سے دور تھے، نمازوں سے، اعمال سے، وہ نمازوں والے بن رہے ہیں، اعمال والے بن رہے ہیں، رکوع سجدے والے بن رہے ہیں، تسبیح تلاوت والے بن رہے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے دینداری اختیار کر رہے ہیں۔
تو یہ جماعتوں کے پھرنے سے اور پھر خاص طور پر عالمی نقل و حرکت سے پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی. تو الحمدللہ جیسے عرض کیا کہ وہاں کے مسلمان الحمدللہ بڑے صفات والے لوگ ہیں. سچی بات ہے، ہمیں ان کو دیکھ کر بڑا رشک ہے کہ کافروں کے ماحول میں رہ رہے ہیں، تھوڑے مسلمان ہیں، زیادہ عیسائی غیر مسلم ہیں، اس کے باوجود بھی کتنے الحمدللہ صفات والے لوگ ہیں. تو تھوڑی سی ترغیب سے تیار ہو جاتے ہیں، قربانی کے ساتھ، کھانے پینے کے اعتبار سے کچھ نہیں، پیسہ نہیں، لیکن پیدل چل رہے ہیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. ملکوں کے اعتبار سے اپنا کتنی چیزیں بیچ کر، بکریاں بھیڑ بیچ کر جا رہے ہیں ملکوں کے لیے. پاکستان میں یہاں الحمدللہ کتنے لوگ انہیں جماعتوں کے پھیرنے سے یہاں دین کی محنت سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہاں کے ملک مسلمانوں کے اندر بڑی عجیب صفات، اگرچہ فرمائے دین کا علم بھی کم ہے، مدارس بھی وہاں کم ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں مدرسے بھی نہیں ہیں. شہروں میں کچھ ہے، مدارس ہیں، لیکن دیہاتوں میں عام طور پر اس کا نظم نہیں ہے. نمازوں کے الفاظ میں بھی کمی ہے، قرآن کے الفاظ میں پڑھنے میں بھی کمزوری ہے، باقی دین کے علم کے بارے میں بھی کمی ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جو بھی ان کو آتا ہے اس کے اعتبار سے وہ اپنی کوشش کرتے ہیں. نماز تھوڑی بہت کمی تو ہے، لیکن اکثر لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. دور دور سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں تک کہ 1-1 کلومیٹر دور سے نماز کے لیے آتے ہیں، جمعات کی نماز کے لیے. اور مسجد میں آتے ہی 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر الحمدللہ تسلی سے ان کی نماز ہمارے جیسی وہ نہیں ہے. علامہ فرمائے ہم کمزور ہیں، آخری 2-3 منٹ آتے ہیں پھر فوراً نکل جاتے ہیں. نہیں، وہ اپنے پہلے آتے ہیں نماز سے اور پھر نماز کے بعد اذکار دعائیں اعمال میں لگے رہتے ہیں. فجر کی نماز میں ان کا مجمع زیادہ ہوتا ہے. فجر کی نماز ہر مسجد میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، ہر مسجد میں ان کی ترتیب ہے. نماز سے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ پہلے صبح صادق سے اذان ہوتی ہے. تو کچھ مسجد میں تو کمزوری، لیکن بعض مساجد میں جوان، بالکل نوجوان فجر تہجد کے لیے آ جاتے ہیں. اور شہروں میں جو ہم نے کام کیا وہاں شہر میں تو بالکل چھوٹے بچے 6-7 سالہ بچے بھی فجر کی نماز میں ہوتے تھے. اور اتنا اہتمام، اذان سے پہلے اذان ہوتی سارا سارے لوگ آ جاتے تھے. بعض تو اتنی بڑی مسجد بھر جاتی. اور جمعے کے دن تو بالکل اللہ گواہ ہے کہ جمعے کے دن تو مسجد کے دائیں بائیں باہر روڈوں میں اوپر بھی لوگ کھڑے ہوتے، صفے بچھا دیتے، روڈیں بھی بند ہو جاتی. جمعے کے دن اتنا اہتمام، 11 بجے 12 بجے نماز سے 1.5-2 گھنٹے پہلے آ جاتے تھے اور اپنے ذکر اذکار. تو بڑے الحمدللہ صفات والے لوگ ہیں. سلام چھوٹے بڑے کی عادت ہے، سلام کرنا، چھوٹا بچے بھی سلام، بڑے بھی سلام، عورتیں بھی سلام. اور سخاوت، اتنا عجیب جذبہ ان کا کہ غربت ہے لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو آپ 1 پلیٹ چاول کی دے دو تو اکیلے نہیں کھائے گا، 10 اوروں کو بھی بلائے گا اپنے ساتھ. اتنا اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے. چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ 2-4 دانے چنے کھانے کی چیز دے دو تو اکیلے نہیں کھائے گا، 2-3 اوروں کو بھی دے گا. اتنا اللہ پاک نے ان کے اندر صفات لکھی. اور اس طرح قناعت، تھوڑے پر گزارا کرنا، کپڑوں کے اعتبار سے، جوتوں کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار، بہت تھوڑے پر گزارا کرنے والے لوگ. 1 کمرہ کچی اینٹوں کا، اوپر چھت یہ چادر کی بنی ہوئی، اور اسی پہ وہ بس زندگی گزارے. ہمارے جیسے حرص نہیں ہے ان کے اندر، تھوڑا سا کمایا بس اسی پر گزارا کر رہے ہیں. باقی اکثر یہ ساتھی گئے ہیں ملکوں میں اور سوگنڈے میں بھی گئے ہوں گے، لڑائی جھگڑا وہاں نہیں ہے. اور اس طرح باقی بدامنی نہیں ہے. ہم جس علاقے میں گئے وہاں تو مسلمان آبادی زیادہ تھی، اس لیے الحمدللہ عورتوں کے لباس پورے اور کوئی ایسی نہیں تھی بات. تو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہوتا ہے. پوری دنیا میں جانا،
یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے ملکوں میں، اپنے ملک کے اندر تبلیغ میں. بس انسان اتنا کر سکتا ہے کہ انسان نیت کرے، دل سے عزم کرتا ہے، دل سے عزم ہو. اللہ انسان کے دل کی نیت کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتا ہے. فرمایا انسان کمزور ہے، اس کا ارادہ بھی کمزور ہے. جب ایک کمزور بندہ کمزورہ سا ارادہ کرتا ہے تبلیغ میں نکلنے کا اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ارادہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے قبولیت آ جاتی ہے. اور جب قبولیت آ جاتی ہے پھر اللہ سارے راستے کھول دیتا ہے، پھر سارے اسباب اللہ مہیا کر دیتا ہے. اس لیے محترم بھائیو، آج تک ہم نے اس محنت میں سستی غفلت کی. یقین جانو ہمارے اس محنت کے نہ کرنے کی وجہ سے لاکھوں لوگ دین سے دور، اتنی دین بے دینی میں ڈوب گئے، مسلمان دین سے دور ہو گئے، غیر مسلم مرتے جہنم جا رہے. ہماری اس محنت کی نقل ہوئی، کتنا بڑا نقصان ہو. ہماری ذمہ داری، ہمارا مقصد ہے. اسی لیے آج تک ہم نے اس محنت میں غفلت کی، سستی کی. اس پر ہم سب کو ندامت ہونا چاہیے. یا اللہ تیرا دین بڑھتا رہا، انسان جہنم جا رہے ہیں، ہم دکانوں میں خوش ہیں، کاروبار میں خوش ہیں، کتنے نقصان کی بات. اسی لیے ندامت استغفار ہو، آئندہ کے لیے نیت بھی ہو، عزم بھی ہو انشاءاللہ کہ ہم اس مبارک محنت کو موت تک کریں گے. تھوڑی سی تو زندگی ہے اور پوری دنیا میں جانے کی نیت ہو. پتہ نہیں ایک دو ملک میں جا سکیں گے یا نہیں، لیکن نیت پورے عالم کی ہو اور ہر مسلمان کو تیار کرنا. اس لیے محترم بھائی، نیت کرنا عزم دل سے اور پھر اللہ سے دعا مانگنا بہت بڑا عمل ہے. دعا اور دوسروں کو تیار کرنا. اور محترم بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ملکوں میں جانا، اپنے ملک میں جانا آسان ہو، تو اس کے لیے مسجد کے اعمال ہیں. جو مسجد والے اعمال میں جڑے گا، روزانہ کے مشورے میں، روزانہ کی تعلیم میں، روزانہ کی ملاقاتوں میں، مقامی بیرونی گشت میں، مہینے کی 3 دن لگائے گا، حق تعالی شان ہو پورے عالم میں پھرنا اس کے لیے آسان کرے گا. اس کا فضل ہوا اللہ پاک نے مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، مصروفیات سے، مشغولیات سے فارغ کر کے دین کی فکر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان جب بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، چاہے وہ دینی نعمت ہو، دنیاوی نعمت ہو. اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے میں آئے، دین کی فکر میں اللہ نے بٹھایا. محترم بھائی، ایسی مجالس پہ اللہ کی رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کی اذاگر بیٹھ جاتے ہیں آسمانوں تک، اور حق تعالی شان کی طرف سے لوگوں پر رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے. اللہ جل شان لوگوں کا تذکرہ آسمانوں میں فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں. اس مجلس کے آخر میں اعلان ہوتا ہے کہ تم ایسی حال میں اٹھ جاؤ کہ تمہاری گناہ اللہ نے بخش دی اور گناہوں کی جگہ نہیں کی. ہم اور آپ سب محتاج ہیں، بات کرنے والا، سننے والے سب فقیر ہیں. اللہ کی ذات غنی ذات کو بے نیاز اور صمد ہے. اس لیے محترم بھائیو، جب بھی جہاں بھی اللہ کی بات ہو، ہم قریب ہو کر سنیں، طلب سے سنیں، ادب سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اور تک پہنچانے کی نیت ہو، شروع سے آخر تک سنیں گے. حق تعالیٰ کی شانوں کے خزانوں سے ہمیں بہت کچھ ملے گا. فرمائیں گے طلبگاروں کو اللہ محروم نہیں کرتے، جو طلب والے ہوتے ہیں، ادب والے ہوتے ہیں، ان کو محروم نہیں کرتے. اس لیے جہاں بھی بات ہو، جو کوئی بھی بات کرے، ہم قریب ہو کر بیٹھیں اور ادب سے سنیں، توجہ سے سنیں. یہ آپس میں مذاکرہ ہے، ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. یہ ایسی مجالس سے ایمانوں کے دلوں کے اندر ایمان کا نور بڑھتا ہے، ترقی کرتے ہیں. تو محترم بھائی، یہ سارے جہانوں کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. جتنی مخلوق ہے، چھوٹی بڑی، جاندار بے جان، آسمانوں کے اندر ہے، زمینوں کے اوپر ہے، سمندروں میں ہے، پہاڑوں جنگلوں میں، ساری کائنات کی ساری چیزوں کو، ساری مخلوقات کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، مختلف شکل و صورتوں میں بنایا. اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں، پیدا کرنے والا نہیں. ساری دنیا والے جمع ہو جائے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر نہیں بنا سکتا، ایک گندم جو جوار کا دانہ کو نہیں بنا سکتا. بنانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، خالق حقیقی، اور خالق ہونے میں سمد اور بے نیاز ہے، کسی کا محتاج. ادب سے سارے جہان کو وجود دیا. کائنات کی چیزوں کے اندر اللہ پاک نے صفات کو رکھا، ہر چیز کے اندر جو کچھ ہے میرے اللہ نے رکھا. اور اس سارے جہان کے ذرے ذرے پر اللہ کا قبضہ ہے. مالک کی حقیقی ہے، مالک الملک ہے، تنے تنہا بادشاہ ہے سارے جہان. اس سارا کچھ اللہ کی میراث ہے، اس پر اللہ کا قبضہ ہے. سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں، رات اور دن، گرمی اور سردی، ہوا اور بارش، آندھی، طوفان، زلزلے، سیلاب، سب کچھ اللہ کے ارادے سے. اسی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہم سب کی موت اور زندگی، صحت اور بیماری، نفع، نقصان، امن، خوف، فتح، شکست، غنا، فقر، اللہ کے ہاتھ.
وہ جہانوں کا مالک ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ کی ذات اول ذات ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہ آخر ذات ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا اللہ باقی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تنہا بادشاہ ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، اللہ کی کوئی مثل و مثال نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہو کسی کی اولاد۔ ہاں وہ بے نیاز اور صمد ہے، اپنی ذات صفات میں کامل ہے۔ اس اللہ نے جو سارا جہان بنایا، جو جہانوں کا خزانوں کا مالک ہے، تو حق تعالی شانہ نے سارا جہان انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا، انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ انسان اور جنات کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، بندگی کے لیے بنایا۔ دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آزمائش امتحان کے لیے بھیجا۔ دنیا میں انسان آیا تھوڑے وقت کے لیے، اور دنیا فرمایا انسان مرنے کے لیے آیا، مرنے کے بعد جائے، ہمیشہ جائے گا، ہمیشہ آخرت میں زندہ رہنے کے لیے، ہمیشہ زندہ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا، دنیا بھر کے انسانوں، غریبوں، امیروں، بادشاہوں، وزیروں، سنو توجہ سے، اگر دنیا کی حالات کی درستگی چاہتے ہو اور مرنے کے بعد بڑی زندگی کی کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ پاک نے ایمان اور عمل صالح میں رکھے، دین میں رکھی۔ کائنات کے سارے نقشے اللہ نے بنائے اور سارے جہان کی ساری چیزوں کی قیمت اللہ نے مچھر کے پر سے کم لگائی۔ اس لیے انسان کی قیمت جو لگتی ہے وہ ایمان سے لگتی ہے، تقوی سے لگتی ہے، دین سے لگتی ہے۔ کائنات کی چیزوں سے انسان قیمتی نہیں بنتا، بلکہ انسان ایمان اور اعمال سے قیمتی بنتا۔ اس لیے جتنا انسان کے پاس ایمان کی حقیقت ہوگی اور اعمال والی زندگی ہوگی، اللہ جل شانہ راضی ہو کر انسان کی دنیا کی حالات درست کریں گے۔ دنیا کے اندر راحتیں، برکتیں، اطمینان، سکون، الفت و محبت والی زندگی، اور مرنے کے بعد بڑی کامیابی اللہ پاک انسان کو دے گا۔ اور اگر دنیا کے سارے اسباب، ساری چیزیں انسان کے پاس ہوں اور ایمان اور عمل کی حقیقت اور ایمان عمل والی زندگی نہ ہو، تو ساری چیزوں کے ساتھ انسان دنیا میں ناکام ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے انسان کی کامیابی کے لیے دین نازل فرمایا کائنات کے نقش امتحان کے لیے ہے، اطمینان کی چیز ایمان اور عمل ہے۔ تو محترم بھائیو، دین یہ پوری زندگی ہے، اس کے اندر دو چار چیزیں نہیں بلکہ پورا مجموعہ حیات، جس کے اندر ایمانیات بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات ہے، معاشرت، اخلاق ہے، یہ ساری زندگی دین ہے۔ اگر اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہو اور جہاں اللہ کا حکم نہیں نبی کا، وہ دینی ہو، یہ دینی ہے۔ اور فرمائے پورا دن پوری امت میں زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کے اندر، اس کے لیے محنت ہے۔ اور اس محنت کے لیے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سارے نبیوں نے مشقت، مجاہدے، قربانی کی دین کو پھیلانے کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حق تعالی شانہ نے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے نبی علیہ السلام کی امت کو نیابت میں، نبی اسلام کی نیابت میں یہ دعوت والی عظیم مبارک محنت اور یہ نعمت، یہ انعام اللہ پاک نے اس امت کو دیا۔ فرمایا امت ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے، اشرف اور افضل امت ہے۔ اس کی اس امت کی تعریف اللہ پاک نے قرآن پاک میں تورات شریف، زبور، انجیل شریف فرمائی، انبیاء سابقین کے سامنے اس امت کی تعریفیں فرمائی، اور تعریف کی وجہ عبادت نہیں ہے بلکہ دعوت ہے، دعوت محنت ہے۔